هو انشأکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. اس بات کو قرآن بہت بیان کرتا ہے کہ پہلے زمین تھی، کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ اسی مٹی سے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے نا، اس سے جو آئرن ہے، میگنیشیم ہے، جتنی چیزیں ہماری باڈی میں ہیں، یہ سب کہاں پائی جاتی ہیں؟ مٹی میں. تو انسان کی جو اجزائے ترکیبی ہے، جن چیزوں سے مل کے بنا ہے، وہ سب کس میں ہے؟ مٹی میں. یہی وجہ ہے کہ جب مرتا ہے تو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ مٹی. پتہ چلا یہ اصل اس کی مناسبت کس سے ہے؟ مٹی سے. کھا بھی مٹی رہے ہیں، بنے بھی مٹی سے ہیں. بنے تو مٹی سے ہیں، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے. آگے جو ان کی نسل چلی ہے وہ بھی مٹی سے. کیسے؟ خوراک کھائی نا آدم علیہ السلام نے. خوراک میں یا تو گوشت کھایا جاتا ہے یا سبزی. کیا ہو گیا؟ کچھ تو کھاتے ہیں نا آپ لوگ. آپ لوگ سبزی زیادہ کھاتے ہیں، گوشت کھائیں گے نا تو جان آئے گی، بولیں گے کچھ. یا تو گوشت کھایا جائے گا یا کیا کھائی جاتی ہے؟ سبزی، اناج، غلہ. تو یہ جو اناج ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ بھائی ایک بیج ڈالا جاتا ہے، گوبر، کھاد اور مٹی. وہ کھاد بھی اصل میں جانور کا گوبر ہے جو اسی اناج سے پیدا ہوا ہے، وہ بھی مٹی سے بنا ہے. تو اس میں ایک بیج ڈلتا ہے، پھر پانی ڈلتا ہے، اور اس پانی سے ایک گندم کے دانے سے سینکڑوں دانے پیدا ہو جاتے ہیں. تو وہ مٹی کو مختلف پروسیس سے قدرت گھماتی ہے. مختلف پروسیس سے گزارنے کے بعد اس سے اللہ خربوزہ، آم، انگور، انار، کیلے، موسمبی اور پتہ نہیں کیا کیا، کھجور، کیا کیا پیدا ہوتا ہے اس سے. تو وہی مٹی مختلف شکل میں جانے کے بعد انسان اس کو کھاتا ہے. یہ ایک الگ شیپ میں آ جاتی ہے وہ مٹی، ایک الگ پروسیس سے گزر کے بالکل الگ چیز بن جاتی ہے. اب وہ مٹی خربوزہ بن کے یا گندم بن کے آپ کے پیٹ میں گئی، اس سے خون بنا، گلوکوز بنا. باڈی کو رن کرنے کے لیے گلوکوز بنتا ہے نا، وہ سب چیزیں بنی. آپ کی باڈی کا ماس بھی بنا، چربی بھی بنی اسی سے، اور کچھ گوبر کی شکل میں، گند کی شکل میں باہر نکل گیا. وہ باہر جا کے وہ مٹی میں جا کے پھر کیا بن جاتا ہے؟ اسی مٹی میں دوبارہ تحلیل ہو جاتا ہے. اور آپ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے رہتے ہو، آپ کی پلکیں بنتی ہیں، آنکھیں بنتی ہیں، ناخن بنتے ہیں، بڑے ہوتے ہوتے اسی سے اولاد پیدا کرنے کے اسپرم بنتے ہیں، مرد میں بھی عورت میں بھی. پھر وہی پروسیس جب ایک مخصوص طریقے سے ہوتا ہے اور اللہ پھر ماں کے رحم میں اسی جرثومے سے کیا پیدا کرتے ہیں؟ انسان. تو وہ مٹی ہے جو مختلف مراحل طے کر کے ایک چھوٹے سے بچے کی شکل میں، بولتے کیوں نہیں، تبدیل ہو جاتی ہے. پھر ماں جب یہ نباتات کھاتی ہے جو زمین سے پیدا ہوئی ہے، گوشت جو ہم کھاتے ہیں تو یہ گوشت جانوروں سے نکلتا ہے، اور جانور کیا کھاتے ہیں؟ گھاس پھوس. وہ کہاں سے بنی تھی؟ دودھ جو ہم پیتے ہیں وہ بھی گائے نے چارہ کھایا ہوتا ہے. وہ چارہ کہاں سے نکلا؟ مٹی سے. آپ کہتے ہیں بعض جانور گوشت بھی تو کھاتے ہیں، تو جو جانور گوشت کھاتے ہیں پھر وہ گوشت والے جانور، وہ جانور، شیر زیبرا کھاتا ہے نا، تو زیبرا کیا کھاتا ہے؟ وہ پھر گھاس کھائے گا. وہ گھاس کہاں سے آئے گی؟ مٹی ہے جس سے اتنے طرح کے کھلونے بنا رہا ہے، چلتے پھرتے، دیکھتے سنتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مٹی کو اللہ نے کیسے مختلف پروسیس میں گزارا ہے. بھائی گوشت بھی اسی مٹی سے بن رہا ہے، اور ہر چیز اسی مٹی سے بنتی ہے. پھر بچہ بھی اسی مٹی سے وجود میں آتا ہے. اب ماں جب روٹی کھاتی ہے تو پہلے خون بنتا تھا، اب اسی روٹی سے بچے کا خون بھی بنے گا، اسی روٹی سے بچے کی گروتھ بھی ہوگی. ہر چیز اسی روٹی سے بنتی چلی جا رہی ہے. اور یہ تمام پروسیس مختلف طریقوں سے گزرنے کے بعد اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی. مٹی. وہ مٹی ساری زندگی مختلف طریقوں سے کھا کے ہماری باڈی میں لگ رہی ہے. کوئی آنکھ بنا رہی ہے، کوئی ناک بنا رہی ہے، کوئی آنکھ کی بینائی
بڑھا رہی ہے, کوئی بال کو گرو کر رہی ہے, مختلف طریقوں سے ہوتے ہوتے ایک دن آتا ہے ہارٹ اٹیک, وہ بڑھام سے نیچے گر گئے. بس جیسے ہی گرے اس وقت سے مٹی بننا شروع, فوراً دفناؤ, پہلے اس میں سڑان پیدا ہوگی, کیڑے پڑیں گے, ہوتے ہوتے 1 سال کے بعد قبر جا کے کھولو, مٹی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. 2-4 ہڈیاں ہوں گی, وہ بھی تھوڑے عرصے کے بعد, بولو نا کیا ہو گیا, وہ بھی مٹی. وہ تھوڑی لیٹ ہوتی ہیں مگر ہو جاتی ہیں, وہ بھی مٹی, ختم. پھر اس میں پودے اگاؤ, ہیں کیا خیال ہے, کچھ بھی کرو. تو یہ منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا, وفیہا, یہ اللہ کی قدرت ہے.